یہ تبدیلی اپنے سماج اور معاشرے میں ہو سکتی ہے، یاد رکھیں، سوسائٹی اور کمیونٹی میں ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ عزم کرنا ہے، یاد رکھیں، ورنہ ابھی اس چیز کو غور کیجئے، یہ زندگی کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یاد رکھیں، یہ اس رفتار سے گزرتی چلی جاتی ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کب گزر گئی، کتنی گزر گئی، پھر ایک وقت گزرنے کے بعد اگر ہمیں پچھتاوا ہو، پھر خیال آئے، پھر کوشش کرے، جبکہ ہم مصروفیت میں پھنس جائے. سمجھ رہے آپ؟ جوانی میں کیا ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، لیکن جب انسان کا شادی بیاہ، دیگر مصروفیتیں، تجارت، حلال روزی کمانا، سفر کر کے جانا، سب چیزیں شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ٹائم نکال پائے. اس مرحلے میں انسان سوچتا ہے کہ کاش میں نے اپنی جوانی میں جب خالی وقت میرے پاس ہوا کرتا تھا، اگر میں تب صحیح استعمال کر لیتا تو آج شاید میں کچھ کیا ہوتا، اللہ کے سامنے حاضر ہوتا تو کچھ جواب دہ ہوتا کہ ہاں اللہ، میں نے مجھے تو نے یہ صلاحیت دی تھی، یہ فن، یہ ہنر، یہ مہارت، یہ پیسہ، یہ دولت دی تھی، میں نے یہاں استعمال کیا. لیکن عموماً ہمارا رویہ یا ہماری روش اس طرح سے ہو گئی ہے کہ ہم چیزوں کو بس سننے کی عادی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سب، لیکن عموماً عام طور سے. اور کچھ لوگوں کو تقریر میں نصیحت سے زیادہ مزہ آتا ہے. کیسے آتا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا، لیکن لوگ مزہ لیتے، کیا مزیدار تقریر، وہ کیسے آتا ہے مزہ مجھے نہیں پتا. ٹھیک، حالانکہ ہر تقریر واضح نصیحت کتاب و سنت کے مطابق ہوتی ہے، ہر اس کے اندر کچھ نہ کچھ نصائح ہمارے لیے، نصیحتیں، لیسن سے سبق ہے، یاد رکھیں. تو بہرحال ہمیں ان اسباق کو، ان سبق کو یا اس چیز کو تہیا کر کے اٹھنا ہے کہ میں ایک چینج، ایک تبدیلی ضرور لاؤں گا. اور خاص طور سے جو مہینہ بس آنے والا ہے، بہت قریب، بہت ہی قریب ہے، یاد رکھیں. تو اس مہینے کے لیے بھی ہماری تیاری یہ ہو کہ یہ مہینہ ہر سال جب آئے ہم پر، تو میری زندگی میں ایک نئی چیز میں جوڑوں گا اور ایک برائی سے بچوں گا. کچھ نہ صحیح تو ویسے تو فائدے بہت ہونا چاہیے رمضان میں، لائف چینج ہو جانا چاہیے، جیسا چہرہ چینج ہوتا ہے، ذکر اذکار چینج ہوتا ہے، زبان چینج ہو جاتی ہے، معاملات چینج ہو جاتے ہیں، سال بھر ایسا ہونا چاہیے، زندگی بھر ہونا چاہیے. لیکن ایسا اگر نہ بھی ہو تو رمضان کا ایک فائدہ تو کم از کم اٹھائیے کہ ایک پرماننٹ چینج اپنی لائف میں اچھائی کے اعتبار سے، اور ایک پرماننٹ چینج برائی کو اپنی نفس سے نکال کے، یہ ضرور کرنا چاہیے، یاد رکھیں. بہرحال نوجوان سامنے بیٹھے ہیں، امید کرتا ہوں آپ میری باتوں کو سیریس لیں گے اور کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. جو آج کا ٹاپک تھا، دور حاضر میں امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہے، اس بات کو پہلے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہے اور کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی اہمیت کو پہچانیں، اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے مرتبے کو پہچانیں، اور جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں. میں ایک سوال سے آپ کو اپنے درس کا ابتدا کرتا ہوں تاکہ اہمیت بھی بتاؤں. میرا ایک سوال ہے، آپ کے گھر کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وقت میں بڑی قیمتی تھی، ایک موبائل ہینڈ سیٹ کو لے لیجیے، بڑا قیمتی ہینڈ سیٹ، آپ نے پتہ نہیں لاکھ روپے میں خریدا ہوگا اس ہینڈ سیٹ کو، بٹ اب اس کی زندگی ختم ہونے آ گئی، اب اس کی لائف ختم ہو رہی، نہ ریپیئر ہوتا ہے نہ مینٹین ہوتا ہے. تو کیا کرتے آپ اس موبائل فون کے ساتھ، مجھے بتائیے، جو کہ ایک زمانے میں بڑی اہمیت کی چیز تھی، بہت مہنگی اور قیمتی بھی تھی. کیا کرتے اس کو اٹھا کے شوکیس میں رکھ دیتے، اس کو ہاتھ چڑھا کے رکھتے، اس کو اگربتی کا دھواں دیتے، اس کو گھر کے سامنے لگا کے لوگوں کو آتے جاتے بتاتے کہ دیکھو یہ لیا تھا میں نے اتنا مہنگا، میری اتنی حیثیت تھی، یہ چیز خراب ہوئی. کیا کرتے ہیں بتائیے؟ سب سے پہلا کام یا تو اس کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی کچھ کام آ جائے اس میں سے، تو میری چیز بک جائے، چاہے وہ اس کے وقت میں لاکھ روپے کی تھی، 5,000 روپے بک جائے تو آپ کہتے ہیں غنیمت، اچھا ہی ہوا. ایک کام پہلا تو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ چیز نہ بکے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ چیز سیل نہیں ہو رہی ہے، بک نہیں رہی ہے، تو کیا کرتے ہیں پھر آپ؟ اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. کبھی تو یہ بھی حالت ہو جاتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کوئی تو اٹھا کے لے چل رہا ہے، یار چوری تو بھی کر لے، کچھ تو بھی ہو جائے، اب کام کی نہیں رہی یہ چیز. تو یہی ہوتا ہے نا، کوئی بھی چیز اپنے وقت میں چاہے کتنی اہمیت کی حامل ہو، اگر وہ بیکار ہو جائے، وہ اپنا پرپس جس مقصد سے بنائے گی سرو نہ کرے، تو کیا کرتے ہیں آپ اس کو؟ یا تو اس کو بیچ دیتے ہیں تاکہ کسی کو استعمال ہو، یا تو اس کو پھینک دیتے ہیں. دونوں میں سے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو میرا یہ سوال ہے، یاد رکھیے کہ آپ جب اپنے گھر میں جو برتن یا جو سامان یا کوئی قیمتی چیز جو اپنے وقت میں تھی، کام نہیں آتی، تو اس کو پھینک دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں. تو دنیا کا مزاج بھی قوموں کے معاملے میں ایسی ہی، یاد رکھیں کہ جب تک قومیں ان کے لیے فائدے مند ہوتی ہے، دنیا ان کو سر آنکھوں پر اٹھا لیتی ہے، یاد رکھیں. جب قومیں نفع بخش ہوتی ہے تو دنیا ان کو سر آنکھوں پر اٹھا لیتی ہے، یاد رکھیں. میں جس بستی سے آتا ہوں، میں اپنی بستی کی مثالیں اورنگ آباد شہر کی بڑے فخر سے دیتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو اس سے بھی بڑا فخر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جس شہر میں بستے ہیں کسی اسٹیٹ کا کسی زمانے میں کیپٹل ہوا کرتا تھا، یاد رکھیں. یہ ایک سلطنت کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا، اور وہ سلطنت خود مسلمانوں کی تھی، یاد رکھیے. تو کیا آپ کو یہ تعجب خیز بات نہیں لگتی ہے کہ ایک غیر مسلم اکثریت علاقے میں مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت شاہ نشان یہ تھی؟ اس کے بازو میں حیدرآباد اسٹیٹ تھا، اس کے نیچے بیسل اسٹیٹ تھا، اس کے بعد بھوپال اسٹیٹ تھا، اس کے بعد اودھ اسٹیٹ تھا، اس کے بعد بنگال اسٹیٹ تھا. آپ کو یہ سب یہ تاریخ کا حصہ ہے، یاد رکھیے. یہ ہسٹری ہے، یہ ریکارڈڈ چیزیں اور آثار آپ کے اطراف میں جو آپ دیکھتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ آپ کو یاد دلاتے، ریمائنڈر دیتے کہ تم ضرورت کے لوگ تھے، تو لوگوں نے تم کو اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا تھا.
جب قومیں ضرورت کی ہوتی ہے، جیسا چیز ضرورت کی ہوتی ہے اور اہمیت کی ہوتی ہے تو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بغیر ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب وہ بیکار ہو جاتی تو ریپلیس کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ خراب چیز کیوں پڑی ہے، کرتے نہیں کرتے. تو گویا یہ آثار، یہ جو چیزیں آپ کو آرکیولوجی کے آس پاس دکھ رہی ہے، یہ گواہی دے رہی ہے کہ تم کبھی اس ملک کی، اس خطے کی، اس علاقے کی ضرورت ہے. آج تم سے سوال ہو رہا ہے کہ تم یہاں کیوں، تمہارا یہاں کام کیا ہے، تمہارا وجود کس لیے. دہشت گردی کے علاوہ تم کو کچھ آتا بھی ہے؟ عورتوں پہ ظلم کرنے کے علاوہ تمہاری مردانی میں کوئی چیز باقی ہے؟ آپ سمجھ رہے بات کو میری؟ تو یہ قومیں جو ہے یہ سوال کر رہی ہے، یاد رکھیں. تو جس طرح سے جب کوئی چیز چاہے کتنی اہمیت کی حامل ہو، جب وہ کام نہیں آتی، وہ فائدہ نہیں دیتی جس کے لیے بنی ہے، تو لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یا تو اس کو بیچ دیا جاتا ہے، یا تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کو ریپلیس کر کے دوسری چیز لائی جاتی ہے. تو یہی حال آج ہمارا ہے. جب ہم نے اپنی اہمیت کو بھلا دیا، جب ہم اپنا مقام بھول گئے، جب ہم یہ بھول گئے کہ ہم کو کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، تو اب کیا ہو گیا معلوم ہے آپ کو؟ آپ ایک بوجھ بن گئے لوگوں کے اوپر، یا لوگوں کو بوجھ نظر آ رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو، واقعی میں ایسی ہوتا ہے. جو چیز سب سے اہمیت کی حامل ہوتی ہے لوگ اسی سے سوال کرتے تم اب کیا کر رہے ہو. ایک دنیا بھر کا سب سے نکما، سب سے آوارہ، سب سے بیکار، سب سے سست اور کاہل انسان سے کوئی نہیں پوچھتا ہے تم کیا کر رہے ہو. سوال اسی سے ہوتا تم کیا کر رہے ہو، یا تم نے کیا کیا جس کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یاد رکھیں. تو اگر قومیں آپ سے سوال کرتی ہے کہ تم نے اب کیا کیا، تو وہ گویا آپ کو سمجھتے کہ تم کو کچھ کرنا چاہیے تھا، تم نے وہ نہیں کیا جس کے لیے تم تھے. یاد رکھ یہ بات کو آپ سمجھو. تو نتیجتاً وہ قوموں کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے. اب جب قوم اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے، قومیں جب ضرورت بن جاتی دوسری قوموں کی، تو قومیں ان کی طرف اونچی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتی، ان کے جیسا ہونا پسند کرتی ہے، ان کے چال ڈھال، چلن ڈھلن، اٹھنے بیٹھنے، فیشن کو اپنے لیے فخر سمجھتی، وہ چیز کو کرنا، ان کے ملکوں میں جانا، ان کی سرزمین پر گھوم کے آنا، قدم رکھنا، ان کے ویزے اپنے پاسپورٹ پہ لگانا فخر بن جاتا ہے ہمارے لیے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اور وہ دنیا نے اس کی شاہد ہے. دیکھیں یوروپ سے کچھ لوگ نکلے آج سے 200 سال پہلے، زیادہ پرانی بات نہیں، تاریخ میں اس کو ماڈرن ہسٹری بولیں گے. 200 سال پہلے کچھ لوگ یوروپ سے نکلے اور انہوں نے طے کیا کہ وہ ایک نئی دنیا بنائیں گے، اور وہ نئی دنیا جو ہے نا اٹلانٹک پار بنانے کا ارادہ کیا. ایک ایسی سرزمین پہ گئے جو سرزمین غیر آباد تھی، ایک طرح سے بہت کم اور بہت معمولی انسان کا بستی تھی. وہ وہاں سے گئے اور انہوں نے سوچا کہ ہم ایک نئی دنیا بنائیں گے جو انسانیت کی ضرورت ہوں گی. آج 200 سال بعد وہ انسانیت کی ایسی ضرورت یاد رکھیے کہ ان کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ان کے ویزے اگر ہمارے پاسپورٹ پہ لگ جائے تو ہماری پوری زندگی اس میں مر رہے، اور ہم خبریں صرف وہ پاسپورٹ میں میرا ویزا لگ جائے کہ میں یو ایس جا کے آیا، یو ایس کا ویزا میرے پاسپورٹ میں لگا ہوا ہے. ہمارا بچہ یو ایس بولتے بولتے باپ 10 فٹ زمین سے اوپر ہوتا، اس کو پکڑ کے لانا پڑتا نیچے نیچے یو ایس میں ہے. ہمارے ایک رشتے دار یو ایس اے میں جاتے آتے رہتے ہیں تو ان کو فخر ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے جب قومیں ضرورت کی حامل ہو جاتی ہے نا، وہ انسانیت کی ضرورت بن جاتی ہے، تو لوگ ان کے قریب جانے کو بھی فخر سمجھتے اپنے لیے. اور وہ کیسی ضرورت پڑتی ہے انسانیت کی؟ دنیا کی ہر چیز وہ آپ کو دے رہے ہیں، ہر نفع بخش چیز کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، یا تو اس کے انوینشن میں ان کا ہاتھ ہے، یا اس کے آئیڈیاز میں ان کا ہاتھ ہے، یا تو اس کے مینوفیکچرنگ میں ان کا ہاتھ ہے، یا تو وہ ٹیکنالوجی آپ کو دے رہے ہیں. کیونکہ وہ نفع دے رہے ہیں تو دنیا کری ان کی ضرورت ہے. پھر یہ چاہے دن دناتے ہوئے اپنے پیروں کے نیچے انسانوں کو چوٹیوں کیسے کچلے، کوئی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ وہ انسانیت کی ضرورت بن بیٹھے ہیں. آپ سمجھ رہے اس بات؟ آپ سمجھ رہے اس بات؟ پہلے اپنے مقام کو پہچانیے، تب ذمہ داریوں کا احساس ہوگا، تب کام کر پاؤں گے. کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہو کہ اس کا مقام کیا ہے، ہیرے کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ ہیرا ہے، وہ سمجھے وہ کانچ ہے، تو پھر بڑا مشکل ہے. یاد رکھیے کہ اس کو خود سمجھا جائے کہ تیری ویلیو کیا ہے، تو کس اہمیت کا حامل ہے آدم. اور جب قومیں اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے، انسانیت کی ضرورت بن جاتی ہے، تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں خالی بات سمجھنے کے لیے. ہمارے پاس ایک کپڑا ہوتا ہے، وہ کامنلی یوز ہوتا ہے پینٹس کے لیے، اس کو جینز بولتے ہیں. جینز کا کپڑا سوچتے نا، کوئی حرام تھی اس کا پہننا، کوئی غلط نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں. جینز بولتے ہیں. جینز معلوم آپ کو کیا کپڑا ہے؟ آپ کو یہ جو امریکہ کے اندر جو مائنرز ہوتے ہیں، ریلوے لائنز بچھاتے ہیں، سردی کا رہتا معاملہ، اور سردی کے علاوہ دوسرا جو کام کرتے بڑی محنت کا ہوتا ہے، مائنز میں کام کر رہے، کھدائی کر رہے، ریلوے ٹریکس ڈال رہے، فلاں کر رہے، تو ان لوگوں نے یہ کپڑے کو کیا کہ کپڑا بڑا مضبوط ہوتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے، لیکن انتھک محنت کرنے کی وجہ سے کچھ جگہوں پر پھٹ جاتا ہے. وہ خاص طور سے رانوں پہ پھٹ جاتا ہے، خاص طور سے گھٹنوں پر پھٹ جاتا ہے. کیوں؟ تو انتھک محنت کرتا ہے آدمی، تو اس کے دھاگے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ریشے نکلنا چالو ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کے مائنرز کا ڈریس ہے. جب قومیں جب دوسری قوموں کو اہمیت کا حامل سمجھتی ہے نا، تو ان کی ہر چیز کو اپنا لیتے دل و جان سے. تو لوگ سلی ہوئی جینس کے مقابلے میں پھٹی ہوئی جینس مہنگی داموں میں لیتے ہیں. کیوں؟
تو یہ انہوں نے کام کرنے والے جیسے پہنتے ہیں نا امریکہ کے، ویسے ہم پہنتے ہیں، ہم کو فخر ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی ٹی شرٹس پہ غور کیا آپ کی جو بچے پہنتے 69 نمبر، 57 نمبر، 71 نمبر، ریلوے ٹریک، ریلوے گروپ نمبر فلاں ہے، مائنر نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہاں کے کام کرنے والے مزدور پہنتے ہیں۔ تو جو کسی قوم کی ضرورت بن جاتی ہے تو لوگ ان کے مزدوروں کا لباس بھی اپنے لیے فیشن اور فخر سمجھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ قوموں کا دبدبہ ہوتا ہے۔ تو جب قوم اپنی اہمیت کو بھول جاتی ہے، اپنا وقار خود کھو دیتی ہے، اپنے مقصد کو بھول جاتی ہے، رب العزت نے کیوں پیدا کیا اگر ہم نے اپنے مقصد کو بھول گیا، تو پھر قومیں سوال کرتی آپ کیوں، کس لیے، کیا مقصد ہے آپ کا، کیا دیا آپ نے دنیا کو آج تک، یہ سوالیں اٹھاتی یاد رکھیں۔ تو یہی ہوتا ہے۔ تو قوموں کا مزاج بھی ایسی، جیسا آپ کا مزاج پرانی چیز جو استعمال میں نہیں آتی ہے، کام کی نہیں رہتی، خراب ہو جاتی ہوتا ہے، قوموں کا بھی ہوتا ہے۔ تو آج قوموں کا مزاج ہمارے تعلق سے بھی کچھ اسی طرح نظر آ رہا ہے، یاد رکھیے۔ تو دور حاضر میں کرنے امت مسلمہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی میں جو آج کوشش کروں گا۔ جب میں ذمہ داریوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا تو ان ذمہ داریوں کو آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور ان میں سے جس بھی فیلڈ میں آپ کام کرتے ہیں اس شعبے میں آگے بڑھنے کی آپ کو ضرورت ہے، یاد رکھیں، اس شعبے میں آپ کو بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسا عجیب معاملہ ہے، آپ تھوڑا غور کیجو، کیسا عجیب معاملہ، تھوڑا صرف غور کرو۔ کوئی ایسا گیجٹ سمجھتے ہیں نا، استعمال کی چیزیں گھڑی کی شکل میں آج کل استعمال ہو رہی، موبائل ہے، ٹیبلٹس ہے، ہینڈسیٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، کیا کیا نہیں آپ گیجٹس ہوتے ہیں جس مطلب انسان استعمال کرتا ہے۔ کوئی ایک گیجٹ آپ ایسا بتا سکتے ہیں کہ اس پہ لکھا ہو کوئی مسلم ملک کا نام میڈ ان فلاں، بتاؤ نا گیجٹ ایک بتا دو کہ اس پہ لکھا ہو میڈ ان، سمجھ رہے نا آپ کو مسلم ملک کا نام، ایک بتا دو کوئی گیجٹ جو آپ استعمال کرتے ہو یا آپ کی زندگی میں ہو۔ ہاں، آپ ترکی کی جہانآباد بتا سکتے ہیں، ایران کا خالد بتا سکتے ہیں، لیکن کوئی ٹیکنالوجی کا کوئی گیجٹ بتا دو جس پہ کوئی مسلم ملک کا نام چھپا ہوا آتا ہو، میڈ ان، ہاں مینوفیکچرڈ ان، پیکیجڈ ان، ری پیکیجڈ ان، تو کچھ ملک ملیشیا وغیرہ کا نام کبھی آپ سن لیتے ہوں گے، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، پسیے نہیں ملیں گا آپ خالی اس سے اندازہ لگا لو کیا حال ہو چکا ہے ہمارا، خالی اس سے اندازہ لگا لو، سوچو ذرا، سوچو اس پہ غور کرو۔ خیر یہ بڑے سطح کی بات ہے، ہر فرد اپنے طور سے کیا کرتا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو جانے، ہر اس کے اوپر والا اس کی جو ذمہ داری وہ اس کو جانے، اس کے اوپر والا اس کی ذمہ داریوں کو جانے۔ ہر آدمی اگر مگن ہو جائے اپنی ذمہ داریوں کی، یہ میرا ہدف اور ٹارگیٹ ہے، یہ مجھے اچیو کرنا ہے، تو یہ کافی یاد رکھیں۔ ہم کو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں کون کیا ہے اور کون کیسا ہے، لیکن صرف آپ کو جوڑنے کے لیے چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھا کہ قومیں جو اہمیت کی حامل ہوتی ہیں لوگ کیا ہوتا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا تھی یا کیا ہونا چاہیے تھی۔ جب میں ان ذمہ داریوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا تو یقیناً کچھ سوالات آپ کے ذہن میں اٹھیں گے کہ کیا یہ بھی اسلام کا حصہ ہے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے؟ ہاں یہ ہے۔ اس بات کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان اور الگ الگ حدیثیں متن نہیں پڑھ رہا ہوں اس کا، لیکن اس کے مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے معنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت روز قیامت انسان سے پوچھیں گا، اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ بندہ کہیں گے اللہ رب العزت تو رزاق تو رزق دینے والا، تو کب پیاسا تھا اور میں نے کب پانی نہیں پلایا؟ تو اللہ کہیں گا کیا فلاں بندے نے تجھ سے پانی نہیں مانگا تھا؟ تو کہا اللہ مانگا تھا، تو اگر اس کو پلا دیتا تو گویا تو نے مجھے وہ کیا۔ پھر پوچھیں گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ کہتے اللہ تو رزاق ہے، تو رزق دینے والا ہے، تو کب بھوکا تھا اور میں نے نہیں کھلایا؟ تو اللہ کہیں گے کیا تو نے اس بندے کو نہیں دیکھا جو تجھ سے کھانا مانگنے آیا تھا؟ اگر تو اس کو کھلایا تھا تو گویا تو نے مجھے وہ چیز دیا۔ یہ باتیں سنی نا، سنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلف الفضول نام کی ایک کمیٹی تھی، یہ کمیٹی کا پڑھنا ہے تو آپ کسی بھی سیرت کی کتاب اٹھائیے، کوئی کتاب، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کی کچھ کارناموں کے اندر یہ واقعہ آپ کو ضرور ملیں گا کہ حلف الفضول نامی ایک کمیٹی بنی تھی۔ ان کا کام یہ تھا کہ اگر دو عرب قبائل میں جھگڑا ہو جائے تو وہ لوگ دونوں کو لڑنے نہیں دیں گے۔ پیس کمیٹی تھی، وہ ایک طرح کی امن کمیٹی تھی اس شہر کی، مکہ کی، جو کہ عرب بہت لڑتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ممبر بن گئے، یہود تھے آپ، نوجوان تھے، اس کے ممبر بن گئے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ قبیلے نے دوسرے قبیلے سے لڑائی کی تو مشرکین جو حلف الفضول والوں نے ایک کا ساتھ لے کر ان کو روکا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ تاریخی روایتوں میں، حدیث نہیں یاد رکھیے، تاریخی روایتوں میں آتا ہے بس کچھ تیر گرتے تھے تو آپ نے اٹھا کر دی، مطلب اس نے اپنے پارٹ نہیں لیا اس جنگ کے اندر، لیکن آپ اس کے اندر کہیں نہ کہیں حصہ دار یہ تھے کہ آپ تیر اٹھا کر وہاں دیتے تھے جب لڑائی ہوئی، لیکن آپ نے لڑائی میں ذاتی طور سے حصہ لیا۔ فتح مکہ ہو جاتی ہے، اب پوری زندگی آپ کی گزر گئی، آپ نوجوان سے لے کر آپ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کاش آج بھی کوئی حلف الفضول جیسی کوئی کمیٹی بنائے نا تو میں اس کا ممبر بننے کے لیے، اس کا فرد بننے کے لیے ریڈی ہوں۔ آج انسانیت کی خدمت کے لیے، امن کو قائم کرنے کے لیے، قبائل میں اتحاد قائم کرنے کے لیے آج بھی کوئی کمیٹی بنتی ہے نا تو میں اس کا ممبر بننے کے لیے ریڈی ہوں۔ کب فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ؟ چونکہ پہلے کے واقعے کو تو آپ کہہ سکتے یہ تو
دور جہالت کا معاملہ تھا، جب آپ نبی بھی نہیں بنے تھے تو اس دور کی بات تھی. اب تو آپ نبی بن گئے، دین مکمل ہو گیا، اور اب آپ کیا کریں؟ اگر ایسی کمیٹی کوئی آج ہی بنے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر میں ضرور بنوں گا، اور وہ کمیٹی مشرکین کی بنائے گی. یہ بات یاد رکھیں. مطلب اتحاد کے کاموں میں، اتفاق کے کاموں میں، رفاہی کاموں میں، مدد کے کاموں میں، بینیفٹ آف ہیومینٹی کے لیے ہم کسی کے ساتھ بھی شامل ہو سکتے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور میں ان گنت حوالے آپ کو دے سکتا ہوں، ان گنت. اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے پوری وضاحت کر دے رہا ہوں. ایک مرد کے ایک واقعہ آتا ہے. ایک شخص تھا جو پیاسا تھا، پیاس کی وجہ سے کنویں کے پاس پہنچا. کنویں پہ ڈول نہیں تھا، وہ نیچے اترا اپنے ہاتھوں پیروں سے. ظاہر سی بات ہے جب ڈول نہیں رہتا تو آدمی کو ہاتھ پیر پکڑ اترا. پھر اس نے پانی پی کے اوپر آیا. جب پانی پی کے اوپر آیا تو دیکھتا کتا ہے اور زمین کو چاٹ رہا ہے. اس نے سوچا کہ یہ تو میرے جیسے پیاسا جیسا میں تھا. تو اس نے کہا کہ میں بھی اس کو پیاس بجھاؤں گا اس کی، لیکن اب کروں تو کیا؟ پانی نیچے ہے. وہ نیچے اترتا ہے، روایت میں آتا ہے، نیچے ہاتھ پیر سے اوپر چڑھ کر آتا ہے اور کتے کو پانی پلاتا ہے. روایت کے الفاظ صحیح بخاری کی روایت، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو بخش دیا. کس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس نے؟ کتے کے ساتھ، جو نجس عین ہے اپنے آپ میں. تو بیچنا، خریدنا یہ حرام ہے، یاد رکھ. اس کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی، یاد رکھ. لیکن اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا تو مغفرت ہوگی. ایک دوسری خاتون کا صحیح بخاری کی روایت، ایک خاتون تھی جو فاحشہ تھی روایت کے الفاظ. اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی. کتے کے ساتھ اس نے سلوک، تو انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک کا کیا ہی اجر ہوگا؟ کیا ہوگا؟ خالی ایک روایت رکھتا ہوں، پھر اپنے ٹاپک کی طرف جانا ہے ہم کو. کیا اجر ہوگا؟ آئیے ایک حدیث سن لیجیے. آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ ماشاءاللہ امام صاحب امامت کرتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہیں. تو ہم لوگ میں سے بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں؟ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ دعا کہاں سے آئی تھی معلوم آپ کو؟ یہ دعا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی تیز بولی جاتی تھی، اور ربنا لک الحمد بھی لوگ تیز بولتے تھے اس زمانے میں. یاد رکھیے، جیسے آمین کے بارے میں روایتیں آتی ہے تو ربنا لک الحمد کے بارے میں روایتیں آتی ہے. جس کا ربنا لک الحمد فرشتوں سے مل جائے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کی بھی جیسے آمین کے بارے میں وہی روایت ہے، اسی بات میں آپ کو نیچے ملیں گے. تو ایک صحابی نے یہ پڑھ دیا، عام طور سے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد پڑھتے تھے. ایک صحابی نے ایک دن یہ پڑھ دیا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پلٹ کر کہا تم میں سے کس شخص نے دعا پڑھی؟ چونکہ وہ تیز پڑھتے تھے. کس نے دعا پڑھی؟ میں نے 30 کے اس سے کچھ زائد فرشتوں کو دیکھا اس دعا کو لکھنے وہ دوڑ رہے تھے. 30 اینجلز وہ دوڑ رہے تھے کہ دعا لکھے. اس وجہ سے ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں اس کو، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو اٹیسٹ کر دیا کہ ہاں یہ الفاظ درست ہے. 30 فرشتے. میتھمیٹکس آپ کو آتا ہوں، حساب و کتاب معمولی حساب کتاب، زیادہ ضرورت نہیں. اب میں دوسری روایت بتاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی بیمار شخص کی بیمارداری کے لیے جاتا ہے، اگر صبح جاتا ہے تو شام تک، اور اگر شام جاتا ہے تو صبح تک، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. 70,000 اینجلز اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی حساب و کتاب سمجھ میں آیا آپ کو؟ 30 بھاگے اور اس کو لکھا تو ہم پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے. یا 70,000 اگر صبح جاتا ہے تو شام تک. اب صبح کب ہے آپ کے ادھر؟ شام کب ہوتی ہے؟ ہر بار شام الگ الگ ٹائم پہ ہوتی ہے، تب تک. اور اگر شام جاتا ہے تو صبح تک. کتنے اینجلز، کتنے فرشتے دعائیں کرتے ہیں مغفرت؟ 70 نہیں، 70,000. جو اللہ کی سب سے مقرب مخلوق میں سے ایک ہے، یاد رکھیے. آسمانوں میں رہتی ہو، گناہ نہیں کرتی، گناہ کا سوچتی نہیں، یاد رکھیے. وہ آپ کے لیے معصوم مخلوق دعا کرتا. 70,000 اینجلز. تو بات سمجھ میں آئی کچھ؟ بیمار کی اطاعت. اگر بیمار کی اطاعت یہ فائدہ دے سکتی ہے تو اس کے شفا کے لیے، اس کے علاج کے لیے اور اس کے لیے محنت کرنا کیا اجر دے سکتا ہے؟ آپ خالی سوچ سکتے ہیں، unimaginable. مطلب سوچ بھی نہیں سکتے آپ، اتنا اجر ہے. جو کہ جب سے جانے کے اور خالی یہ پوچھنے کا کیسے ہے، اچھے ہے کیا، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو اچھا رکھے، چند دعائیں پڑھ دی، دلاسے کے چند الفاظ بولے اور نکل کر چلے گئے. 70,000 اینجلز آپ کے لیے پورا اس مطلب دن ہے تو رات تک، اور رات ہے دن تک دعا کر رہے ہیں. تو اگر اس کے صحت یابی کے لیے کوشش شروع کر دی آپ نے، اور کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، اٹھا کے لے جانے سے لے کر، ایمبولینس چلانے سے لے کر، دواخانہ چلانے سے لے کر، ڈاکٹر بن کے اس کا علاج کرنے سے لے، کچھ بھی ہے یا نہیں اس کا اجر؟ جب جا کے پوچھنے کا اگر یہ ہے تو اس کے ساتھ رہنے کا کیا ہوگا؟ سمجھیے بس اس بات. تو اب میں جو ہے اس کے بعد جو باتیں میں کہوں گا اس کے دلائل آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. دلائل پورے رکھ دیا میں نے سامنے. انسانوں کے ساتھ سلوک کرنے کا اجر، کتوں کے ساتھ سلوک کرنے کا اجر سب رکھ دیا. تو اب میں اس کے دلائل نہیں رکھوں گا، اب آپ سمجھ جائیں گے. ہر چیز کے لیے حوالہ میرے پاس نہیں رہے گا، کیونکہ وہ آپ کو نکات سمجھنا ہے. اب پہلا نقطہ جو رکھوں گا وہ اہمیت کے اعتبار سے سب سے اہم ہوگا. اس کے بعد جو نقطہ رکھوں گا وہ اہمیت کے اعتبار سے اس کے بعد والا ہوگا. اب اس کے بعد جو ایسے رکھوں گا وہ سمجھ جائیے. 2-3 نکات تو بہت امپورٹنٹ ہے، باقی پوری جنرل آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو آئیے دور حاضر میں میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے چند باتیں رکھتا ہوں. تو بہرحال میں آپ کے سامنے آج 10 پوائنٹس رکھوں گا، 10 نکات.
پہلے 2-3 نکات اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے، میں اس کو ٹاپ رکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد کیا آپ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، زمین، زمانہ، حالات، ماحول، معاشرہ، علاقہ، آپ دیکھیں، آپ کام کریں۔ آئیے سب سے پہلے جو ذمہ داری میری اور آپ کی بنتی ہے آج اس حالت میں، اس ماحول میں اور ہر وقت، وہ یاد رکھیے جو پہلی ذمہ داری وہ ہے دعوت اسلام۔ ہم کو برادران وطن تک اسلام کا پیغام پہنچانا، یہ سب سے اولین فریضہ ہے میرا اور آپ کا، اور یہی مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو پہلا فریضہ دعوت اسلام ہے، یاد رکھو۔ آج کے اس ماحول میں آپ اور میں کیا سمجھ رہے معلوم آپ کو؟ دعوت اسلام چھوڑ دیں گے تو ہماری بقا ہے، یہ سب سے بڑی غلط فہمی آپ کی، اسی میں ہماری بقا، یہ کرنے میں، اس کو چھوڑنے میں ہمارا زوال ہے، یاد رکھو۔ رول الٹا ہے، آپ اس کو دنیا الٹے ڈھنگ سے سمجھا رہی، وہ کہہ رہی کہ آپ دعوت اسلام کی بات کریں گے تو آپ کے لیے بہت مشکلات ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو، کڑوی گولی کھانے کی بعد ہی جسموں کو شفا ملتی ہے اور علاج ہوتا ہے۔ سب سے بڑے زخموں کو اتنی زیادہ شدت اور تکلیف اور نشتر دینے کے بعد ہی اس کا علاج ہوتا ہے، یاد رکھو اس کو رسول۔ تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں جو ہم سمجھ رہے تھے۔ دعوت اسلام پہلی ذمہ داری میری آپ کی، یاد رکھیے، برادران وطن تک اسلام کا پیغام پہنچانا، منانا کام نہیں ہے ہمارا، قبول کرانا کام نہیں ہے ہمارا، کام کیا ہمارا؟ پہنچانا، یہ سب سے اول کام کیجیے، آپ پہنچائیے، باقی سارا ڈیسیجن اس کا ہے بھائی، ہم کیا کریں؟ وہ آپ کو نہ کہہ دے، آپ خاموش وہاں سے نکل جائیے، وہ آپ سے سننا چاہے آپ اس کو بتائیں۔ اور دعوت اسلام یہ ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے، اس لیے کہ اسلام کے تعلق سے یاد رکھیں 3 چیزیں ہو رہی دعوت اسلام نہیں دینے کی وجہ سے۔ پہلا، لوگوں کی غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں بڑھتی چلی جا رہی، جب دعوت دیں گی آپ تو غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی، مسکنسیپشن بھی دور ہوں گی۔ دوسرا، یاد رکھیے حق کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ ہماری ذمہ داری، یاد رکھیے۔ اور تیسرا، یاد رکھیے حق کی وضاحت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آج لوگوں کو غلط فہمی اسلام کے بارے میں، یہ آپ کے اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں تو وہ بڑے پردہ ایسینشل پارٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ میں خود ایڈوکیٹ لائر ہوں، میں نے وہ پورا کیس بھی پڑھا، ساری چیزیں بھی دیکھی اور اس میں حصہ بھی تھا میرا کچھ، بٹ وہ ڈسپیوٹ میں ہم نہیں جا رہے، کہاں ہم سے چوک ہوئی اور کیا ہم نے غلط کیا، وہ ایک الگ ہی میٹر ہے، انشاءاللہ کبھی پھر ڈسکس کریں گے بات۔ جو لوگ اہل علم میں، جو ایڈوکیٹس ہیں، وہ اس رپورٹ کو اور ججمنٹ جو آیا ہائی کورٹ کا وہ پڑھ لیں گے تو سمجھ میں آ جائیں گا۔ ہم انپریپیئرڈ گئے تھے، معلوم، بغیر تیاری کے ساتھ گئے تھے، اٹھے چھوٹے کی چلے گئے، ہم سے وہ تیاری نہیں کی، ہم نے یاد رکھی جو تیاری لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم باقی ساری چیزیں بولتے ہیں عدلیہ ایسا ویسا، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اکیڈمیکلی آپ اس سے پوچھیں گے تو پیپر ورک میں نے دیکھا ہے، کورٹ نے یہ تک سجیسٹ کیا کہ آپ کے پاس سے کسی عالم کا ایک بھی ایفیڈیوٹ تک نہیں آیا کہ جو آپ کو سجیسٹ کرے کہ یہ آپ کے ریلیجن کا اسینشیل پارٹ ہے۔ یہ اکیڈمک بات بول رہا ہوں، اور وہ ہوائی باتیں، میڈیا کی باتیں، سیاسی باتیں تو وہ جوش والی ہوتی ہے، ہمارے خلاف ہے ایسا ہے، لیکن فیکٹس یہ یاد رکھیں۔ وہ ججمنٹ وہ نکالیے، بہت بڑا ججمنٹ 100+ پیج کا، پڑھیے اس، تو ہم انپریپیئرڈ ہے، پرابلم ہی، اور چھوڑی خیر وہ مسئلہ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہماری تیاری بھی تھی، بولنا ضروری تھا تاکہ قوم سمجھے۔ ہر بار صرف لوگوں کو کوسنے سے مسئلے ڈالنے نکلیں گا، کچھ تیاری ہم کو بھی کرنا پڑے گی، یاد رکھیں۔ جب حق کے لیے ہم ڈٹ جائیں گے، اڑ جائیں گے نا، تو لوگ اپنے آپ کو بدلیں گے، یاد رکھیں۔ جب ہم نہیں سوچ لیں یہاں کچھ ہو نہیں سکتا تو پھر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی نیت اللہ کے ساتھ گمانی غلط تھا جاتے ہیں۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو دعوت اسلام پہلا ذمہ ہے ہمیں، لوگوں کی غلط فہمیاں دور کیجیے اسلام کے بارے، حق کا پیغام بتائیے، آپ کے لیے بھی ہے، قرآن سنت نبی کی شخصیت آپ کے لیے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے حق کی وضاحت کیجیے جہاں ان کو ضرورت ہے، جہاں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ بہت اہم کام ہے ہمیں، یہ ذمہ ہم نے چھوڑ دیا۔ نتیجتاً لوگ پوچھ رہے ہیں ہم سے، آپ کیوں، آپ بوجھ بن گئے ہم پر، جبکہ قومیں کسی زمانے مسلمانوں کا انتظار کرتی تھی کہ اگر یہ آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا بھلا اور خیر ہوگا، یہ آئیں گے تو ہمارے ملکوں کی حفاظت کریں۔ کئی واقعات ہیں، آپ مطلب وقت نہیں ہے اتنا، آپ خاص طور سے ساؤتھ انڈیا کی ہسٹری پڑھ لیں، اور مسلمانوں نے خاص طور سے نارتھ کے مقابلے میں جو ساؤتھ میں کارنامے انجام دیے، کیونکہ یہاں لوگوں نے ایک سب سے بڑی خاص بات کی جو نارتھ میں نہیں ملتی ہے، یہاں زبان کا فرق نہیں، یاد رکھیے آپ بھی زبان وہی بولتے ہیں جو یہاں کا مدعو بولتا ہے۔ ہمارے پاس تو پرابلم ہوتا ہے، کیا دکن اسٹیٹ کا، دکن حیدرآباد اسٹیٹ میں جو لوگ تھے، ضمیوں کی زبان ہے مراٹھی، کنڑ اور تیلگو، اور جو حاکم ان کی زبان ہے اردو، تو ہم لوگ نہیں بولتے ہوئے زبان، ہم سیکھتے بھی نہیں، ہماری مدر ٹنگ اردو ہے مہاراشٹر میں رہنے کے بعد بھی، تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن ساؤتھ میں الحمدللہ آپ کی زبان گھر میں آپ اردو بولتے ہوں گے، لیکن سارے لوگ کنڑ سب جانتے ہوں گے۔ یہ اتنے بڑے مجمع میں پوچھوں گا تو آپ میں سے 99% یا 90% لوگ آج کہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس تو سبجیکٹ بھی آپشنل ہے مراٹھی والا، یہ بھی ایک تعجب کی بات، آپشنل ہے، لینا ہے تو دو، نہیں تو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، میں نے جب اسکول پڑھا اسی تھا، ہم نے چھوڑ دیا اس کو آپشن کے اندر۔ کتنی غلط بات ہے، جب مدعو کی زبان نہیں جانیں گے تو پیغام کیا پیش کریں گے؟ جو ورنیکولر لینگویج ہوتی ہے، جس زبان پہ مدعو بولتا ہے، ہر نبی جو آیا وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا، تو آپ کو اللہ نے فضل دیا، آپ قوم کی زبان بولتے ہیں، پیغام نہیں پہنچا رہے تھے۔
زبان سے آفر تو پہنچا رہے, موبائل کے آفر آ گئے, ریچارج کے آفر آ گئے, فلاں آ گئے, لیکن آخرت کے آفرز کو پیش نہیں کر رہے ہیں اچھے انداز. تو آپ کو پیش کیجیے. منانا نہیں ہے ہمارا کام, قبول کروانا نہیں ہے ہمارا کام, بلغ تبلیغ پہنچانا کا پہلا کام. دعوت تبلیغ پہلی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری میری رات بحیثیت امت وہ یہ ہے اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرہ سمجھتے ہیں ہمارے کمیونٹی میں, ہمارے سماج میں, مسلم سماج میں جو بگاڑ آ رہا ہے اس کی اصلاح کرنا. ابھی بگاڑ توحید کے اندر آ سکتا ہے, لیکن وہ مسلمان ہے, کلمہ کو ہے مطلب, لیکن ٹھیک ہے توحید میں بگاڑے, اتباع سنت پہ اس کی بگاڑے, معاملات میں بگاڑے, مسائل میں بگاڑے, یہاں بگاڑے, وہاں بگاڑے, اخلاق کا بگاڑے, معاملات کا بگاڑے, دیکھیں کہ اس کی اصلاح کرنا. تو یہ دوسرا کام ہے اور اہم کام, اپنے گھر کا سدھار کرنا. چونکہ ہم دوسروں کو اپنے گھر کی تعریف کر کے بتا رہے ہیں تو اپنا گھر بھی ویسا ہو کہ لائق ہو کہ بتایا جائے دیکھو یہ میرا گھر. تو ہر کوئی بولا بھائی تمہارے پاس ہی سب سے زیادہ جھگڑے, سب سے گندی قوم تم, زبان سب سے گندی تمہاری, محلے سب سے گندے تمہارے, اور تم طہارت کی بات ہم کو بڑے بڑے پاکی آتا ایمان ہے. سبحان اللہ. فیکٹ سے کیا کریں, اپنے ہی ہوٹ اور اپنے ہی دانت, حقائق ہے نہیں. 2 محلوں کے سروے کر لو آپ ادھر ادھر, اچھا 2 اکنامکلی سیف کلاس کے آپ ایریوں کا سروے کرو, ایسا نہیں الگ الگ. ایک نان مسلم اسی لیول کے لوگ اور ایک مسلم اسی لیول کے لوگ, دونوں کے اندر جا کے دیکھو گندگی اور زبان کا معاملہ کیا ہے. تو آپ کو گواہی دینا پڑیں گے. پرابلم ہے کہیں نہ کہیں ہم نے اصلاح نہیں کی جیسا ہوتا. ہاں دعوے کی اصلاح کے بڑے بڑے دعوے کام نہیں ہوا, لیکن پھر میری بات تو ماننا پڑے گی. میرا گھر سب سے صاف گھر ہے, لیکن اس کا پرنالہ جب اوور فلو ہوتا ہے ٹاکی کا, سیدھا سامنے والے کو غسل کراتا راستے پہ جانے والے, اس کی لیے تو ہوتا ہے نا, اچھا ہے جب تو نہارا نہیں تو نالے, ایسی بات ہے. کسی کا پرنالہ ایسا نیچے آ کے نالی میں نہیں جائے. آپ 20 روپے 40 روپے اسکوائر فٹ پائپ, فٹنگ چارجز 20 سے لے کر 30 روپے ہے نا. اس کے بعد نیچے ایک چیمبر کے کاسٹ الگ, مین ہول کا, اتنا کیا کرنا ہے, اپنے غسل کرائیں گے لوگوں. یہ ہماری سوچ اور مینٹالٹی. میں آپ کو بتا دوں صفائی کے لیے پیسہ نہیں لگتا, صفائی کے لیے صاف سوچ لگتی ہے. صحابہ جیسے غریب لوگ نہیں تھے دنیا میں. روایتوں میں آتا چیتڑے پہنتے تھے, ایک کپڑا نہیں کئی کپڑوں کو سی کر پہنتے تھے, ایسے ان کی زندگی کے حالات تھے. لیکن ذہن صاف, ارادے صاف, آئیڈیا صاف, پیسہ نہیں ہے لیکن صفائی گزار کرنا, لیکن سوچ صاف, یس پھر ماحول بھی صاف ہو جاتا. جب پیسہ دیا اللہ نے تب بھی صفائی. مسئلہ یہ ہے اصلاح معاشرہ. کہاں سے آپ شروع کریں گے؟ کمیٹیاں بنائیے, آپ کے محلے میں کیا بگاڑا ہے, آپ کے علاقے میں کیا بگاڑا ہے, آپ کے سماج میں, وہاں سے شروع کیجیے. میں اس کو گائیڈ نہیں کر سکتا, ہم کیسا توحید کا اگر بگاڑا تو توحید کے پروگرام کیجیے. توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, شرک کی خبات کیا, لگ رہا ہے اتباع سنت پہ لوگ عمل نہیں کرے, مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ نہیں چل رہے, تو اتباع سنت کے پروگرام آپ لوگ ڈیزائن کیجیے. اس پہ یہ آپ کا کام ہے, لوکل علماء کا کام ہے, وہاں کے ذمہ داروں کا کام ہے, وہاں کی کمیٹیوں کا کام ہے. میں صرف بتا سکتا ہوں کیا یہ کام کرتا. تمباکو عام ہو چکا ہے, لڑکیاں بات کر نکاح کر رہی ہے, نشہ عام ہو چکا ہے, ڈرگز عام چکا ہے, ہاں گیمبلنگ کیا بولتے ہیں, سٹا جو بولتے, جوئے بازیاں. پہلے ٹھیک ہے جوئے خانے میں جا کے ڈلتے تھے لوگ, برا مانتے تھے. ابھی باپ بیٹے دونوں مل کے کھیل رہے ایپ کے اوپر. آپ سمجھ رہے بات, مطلب برائی نہ لگی, برائی نہ رہی. مطلب اگر ایسا پتا ڈالے کوئی نکال کے جو ثابت پتا ہو اس کے تاش کے اندر سے, تو یہ حرام, یہ جوا کتنا غلط کام کرا. اور یہی آن لائن سے انگلیوں سے ہلائے تو لگا دے 100 روپے کیسے. دیکھیے خدمت آدما کی, یہ تو ایپ ہے, آپ صحیح جوا تھوڑی کھیل رہے, ایپ ہے یہ تو. کتنی برائیاں. اب کیسے برائیوں کا احاطہ کریں گے آپ, جبکہ بات میں برائی سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن سوچ کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے ذمہ داروں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو جانتا ہے کہ نوجوانوں میں بگاڑ اور برائی کہاں سے آ رہی ہے اور کیسی آ رہی ہے, نتیجہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو وہ لوگ ابھی دوسری باتوں میں چل رہے ہیں, پروگرام دوسری قسم کے ہو رہے ہیں, اور نوجوان اپنی برائی مطلب اپنے اس میں لگے, ان کو لگتا ہے کہ یہ برائی ہے ہی نہیں, اس لیے تو بڑے کوئی بولتے ہی نہیں ہوں, کس کرے وہ روک کر. ہو رہا ہے کہ کوئی ایسا ہی کسی نے آپ کو پروگرام رکھ کر بولا کہ گیمنگ کے جو وہ کام, مطلب آن لائن جو حرام کام ہو رہے ہیں وہ کیا ہے, تو بتایا کسے. آپ کو جوا حرام ہے تو پتا ہے, لیکن آن لائن جو کام ہو رہے برائی پتا ہے کیا ہو رہی, نہیں پتا ہے, تو گائیڈ بھی نہیں کیا جا رہا. تو نوجوانوں کو لگ رہا ہم جو بھی کر رہے ہیں بالکل رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو بہرحال اصلاح معاشرہ کے پروگرام تو بہرحال آپ کو بنانا پڑے گا. آپ دیکھیں کہاں سے شروع کریں گے آپ. تیسرا جو ہم کو اہم کام کرنا ہے, معلوم ہم کو کیا ہے, معلوم ہم کو تعلیمی بیداری لانا ہے کمیونٹی کے اندر. ایجوکیشنل اویئرنیس, دین کے بارے میں ایجوکیشنل اویئرنیس, کتاب و سنت کی تعلیم عام. بالکل ہر آدمی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں تو مسائل یوں ہی جانتا ہو, بالکل اس کے ایسا یہ ہو جائے کہ کھائے نہیں پیلے روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے, نہیں ٹوٹتا ہے, بغیر سوچے سمجھے اس کو معلوم اس کا جواب کہ تو غلطی سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہم اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, اب کیا کروں گا, کھا لیا روزے میں, مفتی صاحب بول رہے نہیں ٹوٹتا, چچا بول رہے ٹوٹ جاتا, امی بول رہے نہیں ٹوٹتا, پڑوسی بول رہے ٹوٹ جاتا, تو وہ نیوالا یہاں تک لے جاتا, گھر والے بولے تب توڑ دے, توڑتے, اور انہیں کھا رہا, توڑ دے رہا. کتنا اہم مسئلہ ہے نا. انجانے میں کھانے پینے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے, یہ مسئلہ بھی نہیں. جو فرائض کو کرنا ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ روزے رکھو, تو روزے کب ٹوٹتے اور کب ہوتے یہ جاننا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا روزہ رکھنا فرض ہے. کیوں نہیں علم ہو,
نماز پڑھ رہا ہے 3 رکعت پڑھ لی. انسان بھول جاتا ہے 4 کو 3 پڑھ لی, اچھا 4 کو 5 پڑھ لی, اب سجدے سہو کرنا کیسے کرے, کچھ نہیں معلوم. مسجد کے امام صاحب کو معلوم بھی ہوتا ہے, لیکن پبلک کیا بولتی ہے, امام صاحب پوری نماز پھر سے پڑھاؤ, تو 3 پہلے پڑھاتے, 4 بعد میں 7 رکعت پڑھا دیتے ہیں. انہوں نے بولتا ہے چھوڑو یار ان کا چکر, سنتے نہیں. ہو رہا ہے بھائی, اتنا چھوٹا مسئلہ ہے, اگر آپ کو علم ہو کہ کم ہو جائے تو کیا, زیادہ ہو جائے تو کیا, اور آپ اپنی نماز پڑھ رہے اس میں غلط ملت ہو جائے تو کیا. 3 ہی طریقے سجدے سہو. ایک آپ پڑھ رہے اور آپ کو غلط مت کتنے پڑھا تو اس کا ایک طریقہ, ایک آپ نے کم پڑھا اور یقینی طور سے کسی نے آپ نے 3 رکعت پڑھی اس کا ایک طریقہ, اور ایک آپ نے زیادہ پڑھ لی تو اس کا ایک طریقہ. 3 ہی طریقے سجدے سہو نہیں معلوم. تو اب ان کیا کرے, سب سے اچھا بولے نماز دوہرا لو. ارے نماز لیکن زیادہ ہو جا رہی ہے. ایک بار تو ہم لوگ نماز کو چلے گئے فجر کی, اور فجر کی 6 رکعت نماز پڑھے اپنے فرض. آپ بولیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ. اب وہ ہے کہ امام صاحب کھڑے, امام صاحب نے رکعت باندھ کے پڑھا دی, اب پڑھا دی تو سورہ آگے پیچھے کر دیا نمبرنگ کے اعتبار سے, سمجھ ڈالے سے 60 نمبر کا سورہ, اس کا 61 پڑھنا تھا تو 61 پہلے پڑھ لیا, 60 بعد میں پڑھ لیا. حالانکہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایتوں میں ثابت ہے کہ آپ نے پہلے بات کی سورہ کو پہلے پڑھا اور پہلے سورہ کو بعد میں پڑھا, اس ثابت ہے. لیکن لوگوں نے بولے امام صاحب سورہ کی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی, پھر سے پھر سے کوئی اختلاف نہیں, کوئی ڈسپیوٹ نہیں بھائی, ایک سے بھی بات نہیں کرنا ہے. تم بول رہے پھر سے, چلو پھر سے کھڑے ہو گئے ہو. پھر ان سے بیچاروں سے کیا ہو گئی, پھر انہوں نے ایک سورہ آگے پیچھے کر دیا. تو امام صاحب پھر سے, امام صاحب بولے کوئی مسئلہ نہیں, پھر سے. اور ہم خالی دیکھ رہے ہیں, ہم بولے چلو 1-2 رکعت, پھر 2 نفل, پھر 2 تو ہوگی نا فرض. اپنے کو تو معلوم مسئلہ کیا ہے, لیکن اب چھوڑ کے چلے گئے تو فیصلہ نماز چھوڑ کے چلے گئے. فسر یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے کیونکہ مزید ظاہر سی بات ہے وہ ان لوگوں کی نہیں جو کتابوں سے درد کو مانتے ہیں. تو اب کیسے رہتا ہے, ہر چیز میں نظر رہتی ہے, آپ کیا کر رہے, کیسا کر رہے. اب میں جس علاقے سے آتا ہوں بہت زیادہ مسجدیں نہیں یاد رکھی, کل شہر کے اندر 6 مسجد ہے اور دور دور ہے بہت ہمارے علاقے سے. مشکل ہو جاتی کبھی کہ ہر جگہ فجر میں ریچ ہو, سمجھ رہے نا. 6 میں 12 پڑھاتے تو 12 پڑھا تو 20 پڑھا تو فجر کی 20 پڑھا, کیا کریں گے. آپ سمجھ رہے میری بات کو, مطلب یہ کہ علم کی اتنی کمی کی بہت بیسک چیزیں معلوم نہیں آپ کو, بہت بنیادی چیزیں اہمیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے, لیکن یہ بنیادی چیزوں میں آتا ہے معلوم آپ کو. یہ ہر وہ ایسا علم ہے ہر کسی کو نا, تو وہ تعلیمی بیداری لائی. دین کی تعلیم بیداری میں نمبر 1, دنیا کی تعلیمی بیداری میں نمبر 1. اب دنیا کی تعلیم بیداری کا کیا حال ہے اور دین کی کیا ہے, 2 مثالیں دے کے بات سمجھاتا ہوں. پہلی مثال ہے کہ ایک صاحب جو میرے بہت قریبی تھے اور ایک سچا واقعہ انہوں نے سنایا کہ وہ حج کے لیے گئے تھے. حج کے اندر وہ طواف کر رہے تھے, طواف میں 2 بوڑھی عورتیں ان کے سامنے چل رہی تھی جن کی زبان وغیرہ سے میرے علاقے اور ان کی حال چال کا پتہ چلتا تھا. تو وہاں چل رہی تھی, تو ایک عورت نے دوسری عورت سے پوچھا, اور کیا پوچھ رہی سوال, اب چونکہ حج میں ہوتے پش ہوتا ہے, دھکا ہوتا ہے, بہت رش ہوتا ہے, آپ یہ نہیں بول سکتے عورتیں ہیں تو ذرا بازو چل رہی, جگہ نہیں ملتی, آپ چل رہے ہیں تو سنی بھی آ رہی ہوں جو باتیں کرے. ایک تو طواف کری لیکن باتیں بھی کری, حالانکہ دعائیں کرنا چاہیے. تو ایک نے دوسرے سے پوچھا یہ کالے ڈبے میں کیا ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا, اس کو کعبہ بولتے ہیں. کیا پوچھ رہی وہ, یہ کالے ڈبے میں بلیک باکس میں کیا ہے. تو دوسری کیا بولے, آئی تیرے کو نہیں معلوم, مطلب اس کو بہت نالج تھا, اس نے ایسا بتایا تیرے کو نہیں معلوم. نعوذ باللہ, اللہ جانے کی خبر ہے, اللہ تعالیٰ کی مزار ہے. یہ بولا کیونکہ اس کے علاقے میں شاید وہ اسی کا طواف کرتے تھے مزاروں کا, یہ الفاظ بولے. تو یہ تو ایسے ہو گئے کہ یہ عورتوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کو آئے اور ان کو توحید نہیں معلوم جس رب کے لیے وہ حج کرنے آئے, وہ رب کے بارے میں نالج نہیں, ان کو لگتا ہے جیتا بھی اور مرتا بھی. سبحان اللہ, یہ ہے دینی دنیاوی. اب اور کیا بولوں میں نے ایک مرتبہ ایک ویڈیو کے اندر یہ بات کہی تھی, آج تقریباً 10 سال پہلے لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا تھا کہ فیض صاحب لوگ آسانی نہیں کرتے, لیکن یہ سچا واقعہ تھا کہ لوگ جو ورچوئل وضو کرتے, میں نے کہا تھا ورچوئل وضو سمجھتے آپ, ایسے دیوار کے پاس جا کے یوں کرتے, نل کھل گیا, ٹائم نہیں آتا نا, تو بولے پانی نہیں رہتا کیا کرنا, جیسا پانی کے ساتھ وضو کرتے نا تو ہوا میں کرنا. لوگوں نے ہنسا. اب دیکھیے ویڈیوز, آپ حج اور عمرے کی کتنے ویڈیوز ہیں جو عربوں نے بنائے, مذاق اڑانے کے لیے ہند پاک کے لوگ جو آگے کیسی بیوقوفیاں کرتے, حرم کے پلروں پہ طواف کے وہ جو ٹائم میں پانی نہیں نا تو وہاں سے نل کھول رہی, اور وہ گھونگوں کے بولا پانی کہاں ہے, وہ عرب جو پانی کہاں ہے, کیمرہ ڈالنا بیچ میں, اور ان کا ایسا بولو مت جس کو اپنا وضو کرتے رہو, پورا وضو ورچولی کرتے. سبحان اللہ. تینوں نہیں بتاؤ, زمین پہ یا کسی چیز پہ جو سرفیس آپ کا ہاتھ مارا, چہرے پہ ہاتھ پھیرا, الٹے سے سیدھا, سیدھے سے الٹا, یہ تیمم کا وضو, یہ تیمم کا غسل. ناسم بھائی, تو ناسم کچھ نہیں اس کا. یہ دینی علم کا حال ہے, سمجھ رہے آپ بات. اور دنیاوی علم کا کیا معاملہ ہے, سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ ہیں. آپ کے شہر میں ماشاءاللہ بہت مسلم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے, اللہ اس میں برکت دے, لیکن یہ کم ہے پر بھی اس میں مزید اضافے کی ضرورت. ہماری پاپولیشن کے اعتبار سے یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہماری پاپولیشن سے مراد مسلم پاپولیشن, یہ تو مسلمس کو بھی نہیں پوریں گے. 4-5-6 کالجز جو آپ کے ہیں یہ تو ان کو بھی نہیں پوریں گے, آپ کو اس سے آ جائیں گے. اور آپ کو یہ نہیں چاہیے, آپ کو تو یہاں کے علاقے کی نان مسلمس کی بھی ضرورت بن جانا ہے. جس طرح سے ہمارے عیسائی بھائی ہر جگہ ضرورت بنے ہوئے لوگوں کی,
ہر جگہ ادارے 2% اور 1% ہوتے ہیں ایک علاقے کے اندر، لیکن 10 اور 20 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پوری آبادی سے یہی کام کر رہی ہے. وہ آپ کے بچوں کی تعلیم کی ضرورت بن بیٹھے. کانوینٹ اسکول سے پڑھے کتنے لوگ ہیں؟ ہر آدمی فخر سے دوسرے کو بولے آدھا ہی پڑھا، میں پورا پڑھا 10ویں تک، فخر سمجھتے آپ اس. کانوینٹ سسٹم ایجوکیشن کیا مانو آپ کو؟ چرچ نے یہ طے کیا کہ غیر عیسائی بچے بھی چرچ میں آ کے پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک لا پاس کیا، اور تقریباً آج سے 200 سال سے، تقریباً 17ویں صدی کی ابتدا میں، کہ نارتھ عیسائی بچے آ کے چرچ میں پڑھ سکتے. اس کو بولتے کانوینٹ سسٹم ایجوکیشن. جہاں عیسائی اچھے آ کر چرچ میں پڑھا کرتے تھے، انہوں نے غیر عیسائیوں کو بھی اس کی اجازت دے دی، اور مختلف ان کے دینی سبجیکٹس کے علاوہ دنیا میں سبجیکٹس بھی ایڈ کر دیا. اسی لیے کبھی بھی کچھ کانوینٹ اسکول ہوگا تو اس میں چرچ پہلے ہوتا ہے، اور پھر اس کے اطراف میں اسکول بنتا ہے. ریزن نہیں کہ وہ مقصد ہی ان کا ہوتا ہے کہ چرچ کے ایجوکیشن کو پھیلانا، جس میں غیر عیسائی آ کے بھی چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے اپنے ایجوکیشن کو اتنا سوفسٹیکیٹڈ، اتنا اچھا کر دیا کہ ان کے مدرسے میں غیر عیسائی جا کے پڑھنا شروع کرتے ہیں. ہمارے مدرسے سے لوگ ڈرتے ہیں، وہ مدرسے ہیں ایکچولی، اور وہاں انہوں نے ایک لا پاس کر دی کہ غیر عیسائی بھی ہمارے مدرسے میں پڑھ سکتے ہیں. آج ہمارے مدرسوں کے پاس سے لوگ جانے کو ڈرتے ہیں. نان مسلم ضرورت بن جائے یہ فارموں کی. بتائیے، اور وہ تعلیم یہ ہوتی ہے. اور علم کی اہمیت مسلمانوں کو نہیں بتا سکتا. ایک بھی اہمیت مسلمانوں کو بتانا ایسا ہی ہے جیسے مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا. وہ پیدا ہی پانی میں ہوتے ہیں، ان کو تیرنا سکھانا نہیں پڑتا، ان کی مزاج اور فطرت میں ہوتا ہے. چونکہ ایک انسان جس کو علم نہیں وہ اندھا ہے، اندھا. کیونکہ علم نور ہے، اور مسلمان کے پاس نور ہوتا ہے دین اور دنیا کا. پھر کیوں پیچھے ہم؟ کیوں آج پیچھے؟ اس لیے کہ ہم نے اسے محنت نہیں کی. ہم کو لگا بچہ پڑھ لیا تو اچھی بات ہے، تو گیریج پہ تو 50 روپے روز لا ہی لیتا ہے. لیکن 60 سال کی زندگی کیا گیریج سے کمائیں گا؟ کیوں ہم گیریج ہی چلائے؟ کیوں ہم جو ہے شو رومس نہیں لا سکتے گاڑیوں کے، صرف گیریج ہی چلائیں گے؟ کب تک رہیں گا یہ ماحول؟ کب تک صرف ورکر ذریعے سے کام کریں گے؟ اٹھیے آگے بڑھے. یہ تعلیم طاقت ہے، نالج از پاور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کوئی ہتھیار دیا، ایسا ہتھیار جس سے مشرکین میں فتح پائی جا سکتی تھی، کہ بھائی یہ ٹیکنالوجی چل رہی ہے، اس زمانے کے ہتھیار یہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے صحابہ کے لیے خاص ٹیکنالوجی جبریل سکھائیں گے آپ کو ہتھیار، تلوار کیسی دھار لگانا، کیسے بتانا. بتایا کبھی ہوا ایسا؟ نہیں. آپ کو کیا دیا گیا معلوم؟ اللہ نے کتاب علم دیا، چونکہ اللہ کو پتا تھا نالج ہی اصل پاور ہے. چونکہ اگر آپ کا ہتھیار بھی ہو تو اس کو چلانے کے لیے اور بنانے کے لیے کیا لگتا ہے؟ علم. بھول گئے آپ کی وراثت تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ تھی پہلی آیت. شان سے فخر سے بولتے ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی 5 آیتیں نازل سورہ اخلاق. سورہ الق کی کون سی؟ اقرا بسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. ہے نہیں؟ کیا پڑھے آپ نے؟ نہ قرآن کتاب پڑھے، نہ دنیا پڑھے. تو سلف صالحین کی زندگی دیکھیے، جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو تھاما تو دین میں تو وہ آگے چلے گئے. دنیا میں پیچھے تھے وہ؟ تھے کیا؟ وہ نہیں تھے. اگر کسی کو جاننا ہے مسلمان دنیا میں کتنے آگے تھے تو میں خالی ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. کتاب ہے بڑی مشہور، ٹی ایس الحسانی، اس کے آتھر انہوں نے کتاب لکھی 1001 انوینشنز مسلم ہیریٹیج ان اور ورلڈ. اس میں 6 باب باندھے انہوں نے کہ مسلمان ان 6 فیلڈز میں کیا کیا کام کیا. تو اسکولنگ کا ایک پورا باب ہے، ان کے ایک سبجیکٹ باندھا کہ 1000 انوینشنز مسلم نے 6 کیٹیگریز باندھ کے اس میں کیا کیا کیا. سائنس، ٹیکنالوجی، اسکولنگ، مینجمنٹ، اور ایسے انہوں نے پورے پڑھی. یہ اسکولنگ سسٹم دنیا میں آج چلتا ہے نا، یہ مسلمانوں کی دین ہے. آپ اس کی تاریخ میں جا کے دیکھیے کہ نظامیات ہمارے پاس بولتے ہیں. ایک سلجوق حکومت کا ایک وزیر ہوا کرتا، اس کا نام تھا ابو الحسن نظام الملک الطوسی، بہت مشہور شخصیت. اس نے ایک سسٹم بنایا تھا سلجوق حکومت میں، خاص طور سے الپرسلان، محمد الپرسلان. یہ سلجوق بادشاہ گزرے، بہت تاریخ بتانا مقصد نہیں. اس کے بعد ملک شاہ، اس کے بعد احمد سنجار. یہ بہت مشہور بادشاہ ہے دنیا کے اندر، ٹاپ موسٹ رینکنگ کے کنگز اگر آتے ہیں ان میں سلجوق حکومت ہے، جو تقریباً افغانستان سے لے کر تو یورپ تک جاتی تھی. یاد رکھیں پہلا امپائر سلجوقوں کا ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک سسٹم چالو کیا تھا ایجوکیشن کا کہ وہ مدارس بناتے تھے. اور چونکہ اس کا نام نظام الملک ٹائٹل تھا اس آدمی کا، تو جو ادارے اس نے بنایا اس کو نظامیات بولا تھا. آج بھی بولتے ہیں نا نظامیہ سے پڑھا بھائی، جامعہ نظامیہ کے نام سے کتنے سے، وہ صرف اس کے نام کی وجہ سے اس کے ٹائٹل تھا نظام الملک. ہوتے تھے ٹائٹل دیتے تھے. سمجھا؟ اس نے سیاست پر حکومت کیسی کی جائے کتابیں لکھی، جو یورپ کے لیے بعد میں ان کے بادشاہوں کے لیے گائیڈ بک بنی کی اس طرح حکومت کی جاتی ہے. بادشاہ کا یہ رول ہے، رعایا کا یہ کام ہے، وزیروں کا یہ کام ہے، اور فلاں فلاں یہ حکومت ایسی چلیں گی اور فوج ایسی کام لیں گی، کس سے حکومت اس سے انسٹرکشن لیں گی، اس سے لیں گی. کیا کچھ نہیں ہے آپ کیا فوجدار کا. اب کہاں سے شروع کرو؟ بس جہاں کھڑے نا وہاں سے شروع کرو. اب اتنا اوپر مت دیکھو کہ اپن پہلے کیا تھے، پہلے یہ محل اپنا تھا، چھوڑ دو، اب دوسرا بناؤ اپنے لیے. وہ تھا اب چلا گیا، اب نیا امپائر کھڑے کرو. تم وہ اس طرح سے کہ جہاں کھڑے وہاں سے شروع کرو. یہ تو تاریخ تھی، لیکن تاریخ کو یاد رکھیں. یہ جو ہسٹری ہوتی ہے نا، یہ تاریخ بہت اہم ہوتی ہے. اور یہ بھی جس کو کہتے ہیں جو شاطر قوموں کی چال بازیاں ہوتی دوسری قوموں کی طرف، وہ آپ کو اپنی تاریخ بلانا لگاتے ہیں. سب سے جب آپ کیا تھے بھول جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ کیا ہے.
تو پھر شیر کے بچوں کو بھی لگتا ہے وہ جو ہے کیا ہے بھیڑ کے بچے ہیں، کیونکہ بھول جاتے اپنی تاریخ کی، وہ کیا تھے، وہ کیسے تھے، وہ کیسے جیے. بہرحال سمجھنے کی چیزیں تو بہرحال ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، اسکول، کالجز، مکتب، مدارس، اجوال وطن، اپنی قوم کی سروس کیٹر کیجیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیجیے، اور اس سے بڑھ کر انسانیت کو علم کی روشنی تاکہ جہالت کا اندھیرا ختم ہو جائے. لوگ پڑھے لکھے بولنے کے دعویٰ کرنے کے باوجود بھی آج بھی جاہل نہیں کے نام، پڑھے لکھے ہو بولنے کے باوجود بھی کتنے جاہل آپ اندازہ لگائیے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کھول لیجیے دکھ جائیں گا. چوتھا کام جو کرنا یاد رکھیے، آپ کو یاد رکھیے، جو آج امت کی ذمہ داری وہ ہے ہیلتھ کیئر سسٹم بنانا. آپ کے علاوہ اب آپ بولیں گے میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، اس کو ڈاکٹر نہیں ہونا پڑتا، اس کو ڈاکٹر نہیں ہونا پڑتا. آپ کو اپنے کمیونٹی کے بیمار لوگوں کے علاج کے لیے انتظام کرنا ہے، یہ بول رہا ہوں میں. آپ سمجھ میری بات؟ آپ پھر آپ ڈاکٹر ہے بھی تو ٹھیک، نہیں بھی ہو تو آپ یہ کام کر سکتے. بزنس میں پیسہ انویسٹ کرتے تو کیا وہ بزنس کرتے تو انویسٹ کرتے اس میں کبھی کبھار تو کچھ معلوم نہیں ہوتا. وہ بہت بڑا بزنس مین ہے، وہ بڑا 10 لاکھ انویسٹ کر دو، منافع دوں تم سلیپنگ پارٹنر میں کم کرتے نا. یہ بھی ویسی آپ کو آنا ضروری نہیں، اس کی سوچ رکھنا ضروری ہے کہ امت مسلمہ کو خود کتنے بیماریوں سے دو چار ہے، اور انسانیت خود بیماری سے دو چار ہے. آپ ڈاکٹروں کو کوستے جو برے ہوتے ہیں، آپ میڈیکل فیلڈ کے لوگ کوستے جو برے ہوتے ہیں، جو کٹ پریکٹس کر رہے ہیں، جو دھوکہ دے رہے ہیں، جو خامخواہ دوائیں دے رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں اس میں قدم اٹھاتے؟ کچھ آپ کے پاس اتنا زبردست سسٹم ہے زکوٰۃ و صدقات کا جو دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. پھر کیوں آپ کے پاس سسٹم نہیں چیریٹیبل کلینکس اور چیریٹیبل ہاسپٹلس کا؟ کیوں آپ در در بھٹکتے ہیں؟ آپ کا ہارٹ کا پیشنٹ کس ہاسپٹل میں جا کے علاج کراتا ہے بتائیے؟ آپ ستیہ سائی بابا کے ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ہم لوگ سائی بابا کے ہاسپٹل جاتے ہیں شرڈی میں، وہاں چونکہ اس سے سوفسٹیکیٹ ہاسپٹل موجود ہی نہیں انڈیا کے اندر. وہ ہمارے بھائیوں نے کام کر دکھا. اب آپ ان کو جو بھی مانتے وہ آپ کا مسئلہ ہے، انہوں نے انسانیت تو کچھ دیا، آپ کو ایسا ماننا پڑے. دیکھو نا، آپ 4 لاکھ 5 لاکھ کا آپریشن ہے، فری ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. لوگ کہاں سے آتے ہیں بھائی علاج کرانا. تو آپ کو کیا کمی تھی مجھے بتائیے؟ آپ کو کیا کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی ہے آپ کو؟ پیسے کی کمی نہیں امت مسلمہ کو. جو شخص یہ بولے مسلمانوں کا پیسہ نہیں ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. جا کے نان مسلم قوموں سے پوچھیں جو بازاروں میں بیٹھی ہے، ان کو پتا ہے پیسہ کس قوم کے پاس. سوناروں کی دکان پہ آپ دیکھیے اگر 10 کسٹمر ہیں تو 5 برقعے رہیں گے، اس میں سے 5. آبادی کے اعتبار سے 30%، 40%، 10%. کسٹمر بیس کے اعتبار سے آدھے کسٹمر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو نہیں قوم خوشحال ہے، قوم کے پاس ترتیب سے پیسہ خرچ کرنے کی سمجھ نہیں. پرابلم یہاں ہے. اور پیسہ بھی خرچ مت کرو بول رہا میں آپ کو. زکوٰۃ جو آپ کے مال سے نکلتی ہے، ارے اس کو اگر کنسٹرکٹیو یوز کرنا تو آپ ایک ایسا ہیلتھ کیئر سسٹم انڈیا میں بنا سکتے ہیں کہ آپ یہاں کی قوموں کی ضرورت بن جائے گی. آپ کی ضرورت کیوں بولیں گے مسلمانوں کے بغیر علاج نہیں ہو سکتا. تو خبردار کوئی بھی یہاں الیکٹ ہو کر آئے تو ان کے خلاف بات نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے. یہ لوگوں کو اس بستی سے نکالنے کی، ان کے خلاف آگ اگلنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لوگ ہماری ضرورت ہے. جب تم جہاں نہیں پہنچتے یہ وہاں پہنچتے ہیں، تم جو نہیں کرتے وہ یہ کرتے ہیں، تم ہم کو جو نہیں کھلاتے یہ وہ کھلاتے ہیں. یہ وہ قوم ہے جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھتی ہے، کیونکہ ان کے نبی کا حکم ہے کہ وہ شخص سچا مومن نہیں جس کا پڑوسی بھوکا اور اس کو اس کا پتہ نہ اور وہ پیٹ بھر کھا کر سو جائے. تو یعنی کہا پڑوسی، مسلم پڑوسی ہے. کوئی حدیث میں ایسا شرح مسلم پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہود ہو سکتا ہے، نصارہ ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے. ہندوؤں میں کئی الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے ہیلتھ کیئر سسٹم بناؤ نا. زکوٰۃ کی باڑھ آنے والی ہے رمضان میں. یہ باڑھ کا پانی ڈیم کے جیسا، باندھ بولتے ہیں نا، باندھ کے جیسا اس کو روک لو تاکہ سال بھر فائدہ اٹھاؤ فصلوں کو. یا پھر بیرا روی کے ساتھ بہنے دو ایک ساتھ، اور 2 مہینے میں سوکھ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے نا آپ یا تو ندی پہ باندھ دو تو سال بھر پانی یوز ہو سکتا ہے، یا تو چھوڑ دو جا کے کہیں بھی سوکھ جائیں. وہی ہو رہا ہے نا، تھیلی میں بھر کے لا رہے سیٹ صاحب زکوٰۃ دینے کے لیے 5-5 روپے کے سکے. جو آ رہا ہے اس کو کھڑ لو اور زکوٰۃ دے رہے، 5-5 10-10 کے سکے دے رہے. تماشا بنا دیے زکوٰۃ کا تماشا. اس کو جمع کرو، اس کی طاقت کو پہچانو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، اگر آپ نے زکوٰۃ کا اسے استعمال کیا نا، میں جتنے کام بول رہا ہوں یہ اسی میں ہو جاتے 2.5%. اس کے اوپر جانے کی امت کو ضرورت بھی نہیں، اتنا پیسہ ہے. بہرحال کیا کرنا ہیلتھ کیئر سسٹم. اب کہاں سے شروع کروں میں فیض بھائی؟ بس جہاں کھڑے ویسے شروع ہو. ایک چھوٹا کلینک ڈالنے کا پلان کرتے ہیں ہم لوگ محلے میں مل کے. چلو محلے والی کلینک ہمارا، جماعت کے نام پہ ڈالنا، جماعت کے نام پہ ڈالنا، تنظیم کے نام پہ ڈالنا، تنظیم کے نام پہ ڈالنی. کسی کاسٹ کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں نا، اس کے نام سے ڈال لیجیے. شروع تو کیجیے کاسٹ. چلو دھکا لگاؤ، چلو آگے بڑھو. 1 کلینک، 2 کلینک، 3 کلینک. تجربے آئیں گے 5-10 سال میں، ایکسپیرینس ہوگا. کلینک سے پالی کلینک، پالی کلینک سے ہاسپٹل، ہاسپٹل سے ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، سپر اسپیشل. نہیں ایسی ہوتی کوئی بھی چیز. ایسا ہوا سے اتر کے تھوڑی بنتا ہے، امپائر جیسی تھوڑی کھڑے ہوتے ہیں. شروعات چھوٹے سے بس شروع کر دیجیے. چلانا ہے، کیسے چلانا ہے، کیا ہے. کئی لوگ بیٹھے فیلڈ میں
ان کا تجربہ استعمال کیجیے, کام میں آگے بڑھی. پانچواں کام جو کرنا ہے یاد رکھیے, جو ہے اکنامیکل ڈیولپمنٹ کرنا ہے قوم کا. اکنامی سمجھتے ہیں آپ, مال و دولت, سود حرام ہے یا حلال ہے؟ ہم نہیں یار, بچکانا سوال پھر سے پوچھ رہا ہوں, پھر غور کر کے بولا, سود حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کاش فیصلے نے بول دینا کچھ تو بھی حلال ہے تو میں گاڑی تو بھی نہیں لیتا, جس میں کر لیتا, گھر بنا لیتا. نہیں, کوئی آپشن نہیں. یہ لوگ بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں, حرام. اب میرا سوال, حلال کیا ہے پھر؟ میں بیمار ہوں, میری بیوی بیمار ہے یا میری ماں بیمار ہے, علاج کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے, کہاں سے لاؤں گا یہ پیسہ؟ بولو. سود حرام ہے, بالکل مانتا ہوں میں, 2 رائے نہیں اس میں. سوال بھی کر رہا ہوں میں آپ سے, ان کے علاج کے لیے میں کیا کروں؟ میری حاملہ ہے, کمپلیکیشن ڈیولپ ہو گیا, 20-25 ہزار کی ضرورت ہے, کہاں سے لاؤں؟ بولو کہاں سے لاؤں؟ میں بھیک بھی مانگوں گا تو مجھے ایک دن میں نہیں ملنے والی بھیک, کیونکہ بھیک مانگنے کی فیلڈ میں بھی اتنا کمپٹیشن آ جائے اسی کو انتہا نہیں. ہر آدمی بھکاری بنا ہوا ہے. آپ مجھے بولو تو میں بھی اتار کے بیچ رکھ دیتا, بولتا اس میں جمع کر دو پیسے, آپ میں ہی بن جاتا بھکاری. ہر آدمی مانگنے کے پیچھے پڑا ہے, تو وہاں بھی کمپٹیشن. کیسے ہوگا یہ مسئلے کا حل؟ جو قوم یہ مانتی ہے, اور دنیا کی واحد قوم مسلمان ہے جو سود کو حرام مانتی ہے, بات یاد رکھیے. عیسائیوں کے اندر کلیئر کانٹیکسٹ نہیں, مطلب ان کے پاس وضاحت نہیں کیا ہے. چرچ نے 17ویں صدی میں کہا کہ 2% حلال ہے, پھر کہا 4% حلال ہے, اب تو انلمیٹڈ حلال کر دیا ہوا ہے. چرچ مطلب عیسائیوں نے. یہودیوں کے پاس ان کی کتاب میں حرام ہے, لیکن سب سے بڑی سود خور قوم وہی ہے دنیا کے اندر. تو یہ بات بھی ہوگی, ان کے عمل سے تو پورے جھوٹے ثابت ہوئے. ٹھیک ہے, ان کی کتاب میں حرام ہے لیکن سب سے بڑی سود خور ہے. تو صرف مسلمان ہی ایسی قوم ہے جو بولتی بھی حرام اور مانتی بھی حرام. لیکن اب میرا سوال ہے, اس حرام سسٹم کے خلاف آپ نے حلال سسٹم کیا بنایا؟ مجھے بتائیے. کون سی حکومت نے آپ کو روکا کہ نہیں آپ جو ہے بلا سودی سسٹم بنا نہیں سکتے, نہیں تو ہم آپ یہ کر دیں گے؟ بتاؤ مجھے آپ کو. یہ ہماری سستی اور کہاوی تھی کہ اللہ کے حکم کو تو مانا کہ سود حرام ہے, لیکن ہم نے اس حکم پہ عمل نہیں کیا کہ جو تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا. تجارت کے ذریعے کما ہوا حلال ہے, سود کے ذریعے حرام ہے, ہم نے وہ چھوڑ دیا. اس پہ کیا ڈیولپمنٹ کیا بتاؤ میں آپ؟ کون سا ایسا سسٹم آپ نے بنایا جس کے ذریعے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے تو 1-2 لاکھ کی بہت بڑی مثال دے دی تھی. میں 5,000 کا سوال کرتا ہوں آپ سے. ایسا کوئی ادارہ جو 5,000 روپے مجھے دے دے میرے مجبوری کے اندر؟ چلو یہ تو مجبوری ہے, چلو میں مجبور نہیں ہوں, سیٹ صاحب ہوں, لیکن مجھے بزنس بڑھانے کے لیے پیسہ چاہیے, کہاں سے لاؤ؟ مجھے تجارت کو ایکسپانڈ کرنا ہے, کہاں سے لاؤ؟ مجھے اچھے پلانس ڈالنا ہے, پیسہ کہاں سے لاؤ؟ قوم کو آگے لے جانا مجھے کہاں سے لاؤ؟ قوم کا فیوچر اس پہ ڈیپینڈ ہے. ہم کو اکنامیکلی گائیڈ کرنے والا کون موجود ہے بتائیے؟ ہمارے پاس تو ابھی اس میں پڑے ہوئے کہ کامرس سیکھنا حلال ہے یا حرام ہے. CA بننا ہی حرام ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں. اللہ بولتے ہیں جب پتھر پڑ جاتے ہیں سر پر فارم کے تو کچھ نہیں ہو سکتا. کون آپ کو اکنامیکلی گائیڈ کریں حلال اور حرام کیا ہے, کون سے ذریعے سے آ سکتا ہے, کون سے نہیں, کہاں بچا سکتے ہو کوئی چیز, کہاں لگا سکتے ہو, کس انویسٹمنٹ میں فائدہ, کس میں نقصان ہے, کیا چیز پڑھو, کوئی سسٹم نہیں. تو اکنامیکل کچھ نہ کچھ ماڈل تیار کرو بھائی. لوگوں کو سود سے بچانے کے لیے کرو کچھ کیا کر سکتے ہو, خود کو سود سے بچانے کے لیے کرو کچھ کیا کر سکتے ہو. بہت اہم ہے. جب مانتے ہو نا حرام ہے تو کر کے دکھاؤ اسے خلاف کام, یا ایسا کر کے دکھاؤ کہ غیر مسلم قومیں جو سود نے دبی دی ہے, ہمارے بیچارے معصوم اور بھولے بالے غریب کسان جو خودکشیاں کر رہے ہیں, بچاؤ ان کی جانیں. اسلام میں حل ہے اس کا, وہ قوم اس حل کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے. مطلب ہم لوگ وہ نعت بن چکے ہیں, بولتے نا قصے سناتے ہیں لوگ کہانیاں کی, وہ خزانہ نہ تو نام بڑھ جاتا اس پہ. ہم وہ نعت بن چکے ہیں, نہ اس نعت کو اس خزانے سے فائدہ, نہ دنیا کو فائدہ اٹھانے دیتا, نہ تک کسی کو نہ خود فائدہ ہوتا. کیوں ایسا؟ یہ تحریک شروع ہونا چاہیے, یہ جمعہ کے خطبوں کا عنوان ہونا چاہیے ہمارا. چونکہ اکنامی, پیسہ کسی بھی قوم میں وہ کام کرتا ہے جو خون آپ کے جسم میں کام کرتا ہے. خون کا دوران چلتا رہے گا, جسم اچھا رہے گا, اکنامی سرکولیٹ ہوں گی, پیسہ آتا جاتا رہے گا قوم کے پاس, قوم پھیلیں گی, پھولیں گی, آگے بڑھیں گی. اور اللہ رب العزت اس کو حرام قرار نہیں دیا. دینار اور درہم کا چلن تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوڑھ کر کے رکھنا منع کیا, لیکن حلال کمانے میں کوئی بدش نہیں دیا. وہ اتنا کماتے کماؤ, زکات دیتے رہو, بس اس کی صدقات اور خیرات کرتے رہو جو اللہ نے حکم دیا دو, کتنا کماتے کماؤ, کوئی چھوٹوں کو پکڑ نہیں اس کے اندر. سمجھ رہے سسٹم کا ہے قومی اعتبار سے. چھٹا کام جو کرنا یاد رکھیے, بیت المال کا نظام قائم کیجیے زکات سے. وہ اوپر والا جو پوائنٹ تھا وہ غیر زکات کا بیت المال بولی, زکات کا بیت المال ہماری زکات جمع, پھر زکات چینلائزڈ ہو, زکات صحیح مصارف میں خرچ ہو, اور زکات ایک ساتھ جمع ہو کے طاقت بن کے قوم کے پاس جائے. تاکہ ابھی ہمارے پاس زکات کیسی جاتی دیکھیے آپ, دادی بھی آ رہی تھی میری دادی کے پاس زکات مانگنے, اس کا بیٹا بھی آتا تھا میرے ابا کے پاس زکات مانگنے,